باوضو ہو کر آپ نے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اللہ کے نام پہ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کی نیت سے آپ لوگوں نے نماز 2 رکعت نماز صلوات و حاجت کی پڑھنی ہے۔ صلوات و حاجت کی آپ نے 2 رکعت نماز جیسے پڑھتے ہو اپنی ویسی نماز پڑھ لیجئے۔ پوری نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے جانماز سے ہٹ جانا ہے، سجدہ کر کے آخری آپ نے تسبیح پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد آپ نے جانماز سے ہٹ جانا ہے، اور آپ نے اپنی دعا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، جو بھی ایک عمل ہے، ایک التجا ہے، ایک حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس پاک جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا ہے۔ جیسے میں نے یہاں کرنا ہے تو میں یہاں بیٹھوں گی، ایک طرف بیٹھ جاؤں گی، میں یہاں بیٹھ کے پھر میں کروں گی کیا، 11 دفعہ درود پڑھوں گی، درود ابراہیمی 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، اور 11 دفعہ اللہ الصمد پڑھوں گی، 11 دفعہ اللہ الصمد پڑھوں گی، 11 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ پڑھ کے میں اس انگلی پر اس کو پھونک مار دوں گی، اس انگلی شہادت کی انگلی پر، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ میں پھونک مار کے، اس انگلی پہ پھونک مار کے، ایسے پھونک مار کے، اور اس انگلی سے میں بڑا سا میں دائرہ بناؤں گی جس میں میں بیٹھ سکوں، ایسے میں بڑا سا دائرہ اس انگلی سے بناؤں گی جس انگلی پہ میں نے پھونک ماری تھی، یعنی سرکل بناؤں گی، اس کا حصار اللہ صمد اور درود شریف کا حصار بنا کے میں اب کیا کروں گی، اس کے اندر بیٹھ جاؤں گی، یہاں بیٹھ جاؤں گی، کیونکہ میں نے ارد گرد دائرہ بنا لیا اور میں نے اس کے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ ہی ہونا چاہیے، میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جیسے یہ خانہ کعبہ ہے تو میرا منہ یہاں ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کے میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے 313 دفعہ بغیر کسی رکے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، تسلسل کے ساتھ 313 دفعہ اللہ صمد پڑھیں گے۔ کوئی اندر بیٹھ کے کوئی درود نہیں پڑھنا، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف 313 دفعہ اللہ صمد پڑھنا ہے۔ اللہ صمد پڑھتے ہوئے دل میں آپ کی حاجت وہ والی ہونی چاہیے، دل میں وہ حاجت ہونی چاہیے، ایک حاجت تو 10 نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اسی دائرے کے، جب اللہ صمد پڑھ لیں گے تو اسی دائرے کے اندر آپ نے بیٹھ کے اپنے لیے دعا اپنے لیے گڑ گڑا کے دعا مانگے گا، عاجزی سے مانگے گا، جیسے فقیر مانگتا ہے، بالکل اس طرح اللہ سے مانگے گا، اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگے گا۔ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آپ بہت یقین کے ساتھ مانیے گا، اور یہ دعا مانگتے ہوئے یہ سوچے گا میں اس دائرے سے باہر نکلوں گا یا نکلوں گی نہیں، جب تک میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی یقین سے مانیے گا، صحیح ہے، اور بہت گڑ گڑا کے، بہت عاجز اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کو واسطہ دیتے ہوئے مانگیے گا اپنی دعا، اور ایک حاجت طلب کیجیے گا، اور ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس سے نکلوں گی تو میری دعا قبول ہو جائے گی، صحیح ہے۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے، دوسروں کو شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا، اور ابھی کمنٹ میں کوئی نہ کوئی کن فیکون یا جزاک اللہ کچھ بھی لکھ دیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب بھی کیا کریں، چینل کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں پلیز، دوسروں کو صدقہ جاری کے طور پہ بتایا کریں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ ویوز آتے ہیں لیکن لائک کوئی نہیں کرتا، شیئر کوئی نہیں کرتا، تو یہ ضرور کیا کریں، صدقہ جاری سمجھ کے، دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔
اور کمنٹس میں آ کے مجھے بتایا کریں. صحیح ہے, یقین کے ساتھ کریں گے. میں نے آپ سے کہا نا یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے. میں نے ابھی اس دن بھی کیا ہے, یہ 5-6 دن پہلے میں نے کیے کام کے لیے, اور ایک ہی دفعہ کیا میرا کام ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ ڈے سے پہلے ہی مجھے, بلکہ صبح میں اٹھی تھی, مجھے وہ جو کام میرا ہونا تھا وہ ہو گیا تھا. میں نے رات کو کیا تھا, صبح میں آرام سے میرے پاس تو خاموشی ہوتی ہے, اسے میں آرام سے کر لیتی ہوں. میں زیادہ تر مغرب کی نماز کے بعد کرتی ہوں, مجھے وہ زیادہ بہتر ٹائم لگتا ہے. سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے بزی ہوتے ہیں, کوئی کس میں, تو میں پھر آرام سے پڑھ سکتی ہوں. تو کوشش کیا کریں خاموشی پہ بیٹھ کے, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگا کریں. اللہ کو جیسے بچے مانگتے ہیں نا ماں باپ سے, اپنی چیزیں فرمائش کرتے ہیں, اللہ سے بھی فرمائش, اللہ سے باتیں کیا کریں, اللہ سے اپنی ساری فرمائشیں رکھا کریں. اللہ کا کہ دل سے اللہ سے مانگا کریں, اللہ کو بتایا کریں, اپنے دکھ درد بتایا کریں, اپنی خوشیاں بتایا کریں, شکر ادا کیا کریں, پچھلی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں, ہر چیز کا. اور اپنے دکھ درد بھی شیئر کیا کریں, اپنی خوشیاں بھی اللہ سے شیئر کیا کریں, اور شکر بھی ادا کیا کریں اللہ نے جو آپ کو جو کچھ دیا ہے, جو نعمت دی ہے. اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی معصیت ہے, وہ آپ کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے. آپ یہ نہ بولا کریں ہائے میں نے پڑھا, ہائے میں نے کیا, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کام کا بھی وقت نہیں ہوتا, اس لیے وہ نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے بہترین وقت نہیں ہوتا, اس لیے وہ اللہ آپ کو نہیں عطا کرتا. جب آپ کا وقت آئے گا وہ کام آپ کے لیے وہ ہونا ضروری ہوگا, اللہ اسی وقت وہ کام کر دے گا. یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. اچھا, میں یہ اپنا تجربہ بھی بتا رہی ہوں. اور یہ ہمیشہ بے صبروں سے نہ مانگا کریں, بے صبر نہ ہوا کریں, یقین سے مانگا کریں. یہ مت کہا کریں وہ میرا تو ہوا ہی نہیں, میں نے تو پڑھا تھا, میں نے تو کیا, میرا تو کوئی کام. ایسا کچھ بھی نہیں الفاظ نکالا کریں اللہ سے. نا امید نہیں ہوا کریں, اور اچھے الفاظ بولا کریں, کہا کریں انشاءاللہ ابھی نہیں ہوا تو اگلی بار ہو جائے گا, انشاءاللہ کوئی دنوں میں ہو جائے گا. ابھی وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے, اس لیے اللہ نے مجھے نہیں عطا کیا. اللہ تو انسان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا, اللہ تو اس کے بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے. تو کوشش کیا کریں اللہ سے مانگتے وقت صبر کا مظاہرہ بھی کیا کریں. چلے جی, جزاک اللہ خیر. سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل کو, لائک بھی, شیئر بھی, کمنٹس بھی اچھا سے کیجیے گا, اور ضرور مجھے آ کے بتائیے گا. اللہ حافظ.